بارے دیگر صلوات پر محمد ایک مرتبہ پھر درود پڑھے گا کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ، کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ، کس بات کی تاخیر ہے سب مانگ ابھی مانگ، اور دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے علی سے، گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو علی مانگ۔ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ ابھی ذاکر صاحب تشریف لائیں گے اور ذکر فضائل و مصائب ہوگا۔ چند لمحوں کی آپ کو زحمت دوں گا، چند منٹ مولا کی بارگاہ میں نوکری پیش کروں گا۔ مولا آپ کو جہاں جہاں سے جس انداز سے قریب دور سے سفر کر کے آئے ہو، حسین پاک کی پاک اماں آپ کا چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جو جو دعائیں لے کے آئے ہو مولا اس بارگاہ سے ان عظیم شبوں کا صدقہ کوئی جھولی خالی نہ جائے۔ آج شہزادے کے جھولے کی مجلس ہے، ذکر فضائل و مصائب انشاءاللہ ہوگا، ذاکر صاحب کو سنائیں گے۔ میں تھوڑا سا اور موضوع لے کے آپ سے گفتگو کروں گا۔ سوال زندگی میں لے کر گیا تھا کرب و بلا، سوال زندگی میں لے کر گیا تھا کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ سوال زندگی میں لے کر گیا تھا کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو، اور ہم عزادار ہیں خوددار ہیں کم جھکتے ہیں، ہم عزادار ہیں خوددار ہیں کم جھکتے ہیں، جھکنا چاہیں تو بسط جاؤ حشم جھکتے ہیں، جھکنا چاہیں تو بسط جاؤ حشم جھکتے ہیں، بے وفا لوگ ذرا بھی نہیں بھاتے ہمیں، بے وفا لوگ ذرا بھی نہیں بھاتے ہم کو، جانور بھی وفادار ہو ہم جھکتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں بابا۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی، بس چند گزارشات عرض کرنا ہے۔ 10 محرم دست کبریا کا خیمہ، خداوند کربلا کا خیمہ کہوں، تطہیر کا کعبہ کہوں، یا روشنی کے پروردگار عباس کی سجدہ گاہ کہوں۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تطہیر کا کعبہ۔ 8 ذی الحج کو میرے مولا نے بندھے ہوئے احرام کھول دیے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور صحابیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا میں حسین کہہ رہا ہوں کہ حج نہیں کرنا، میں حسین کہہ رہا ہوں کہ حج نہیں کرنا۔ کسی نے پوچھ لیا مولا ہمارے حج کے ثواب کا کیا ہوگا، کسی نے پوچھ لیا مولا ہمارے حج کے ثواب کا کیا ہوگا، مولا فرماتے ہیں وہ سامنے میرا خیمہ ہے، جا کر اس کا طواف کرو، میں تمہارے 70 حج کا ضامن ہوں، میں تمہارے 70 حج کا ضامن ہوں۔ میں نے ذکر کیا مولا حسین بادشاہ کا خیمہ، ساتھ میری پاک مرشد زادی سیدہ عالیہ بی بی کا خیمہ، خیمے میں 2 مصلے، ابھی کل ہم نے ذاکر صاحب سے ذکر سنا، 2 مصلوں پر 2 شہزادے، ایک کا نام عون ایک کا نام محمد۔ بیٹوں کی پیشانی چوم کر سیدہ فرما رہی ہیں بیٹو جنگ بہادری سے لڑنی ہے، جنگ اچھے سے لڑنی ہے، جنگ اس خوبصورتی سے لڑنی ہے کہ تمہاری ماں کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ مجھے قسم ہے اس منبر کی، دونوں شہزادوں کے ہاتھ ماں سیدہ کے قدموں پر آئے اور یک زبان ہو کر کہتے ہیں میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو، میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو، حیدر کے نواسوں پہ سبھی ناز کریں گے، میدان میں جانے کی۔ اور ایک لفظ میں نے اگلے مصرے میں استعمال کرنا ہے جعفر طیار۔ آپ نے ذکر سنا کل، پورا شجرہ پاک ذاکر صاحب نے آپ کو بتایا۔ تو ایک مرتبہ اس ملعون شام کا مولا کائنات سے آمنا سامنا ہوا، تو یہ اپنی ذات پر بڑا فخر کرنے لگا، بڑا ناز کرنے لگا، کہنے لگا میں اتنا بڑا جاگیردار، میرے پاس اتنی دولت، اتنی کنیزیں، اتنے غلام،
میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، اتنا دولت. جب یہ سنا میرے مولا نے، پاک حسین کے پاک بابا کے چہرے پہ جلائے الہی نمودار ہوا. خدائی آنکھیں اٹھا کر خدا کے لہجے میں، خدائی آنکھیں اٹھا کر خدا کے لہجے میں عباس کا بابا کہتا ہے، میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کر جعفر طیار، جو بازو نہ رکھنے کے باوجود بھی پرواز میں جبرائیل سے آگے ہو. وہ تیرا بھائی ہے کہ میرا بھائی؟ وہ تیرا بھائی ہے کہ میرا بھائی ہے. میں نے عرض کیا تھا میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو. آپ کی توجہ ہو گئی؟ میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو. حیدر کے نواسوں پہ سبھی ناز کریں گے. اور دونوں شہزادے ماں کے قدم چوم کے فرماتے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتوں کا ہے وعدہ، 9 لاکھ کے سر کاٹ کے پرواز کریں گے. ہم جعفر طیار کے پوتوں کا ہے وعدہ. دونوں بھائیوں نے پھر ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. جس بھائی کی خاطر تیری ہر سانس رواں ہے، ذاکر صاحب، جس بھائی کی خاطر تیری ہر سانس رواں ہے، ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے. جس بھائی کی خاطر تیری ہر سانس رواں ہے. بیوی فرماتی ہیں جنگ ایسے کرنی ہے، اتنی خوبصورتی سے لڑنا ہے، میرا سر فخر سے بلند ہو جائے. اگلے مصرے پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا. مجھے امید ہے سب مل کے میرا ساتھ دیں گے. جس بھائی کی خاطر تیری ہر سانس رواں ہے، ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے. اے مادر اکبر، ہمیں اتنا تو بتا دے، تلوار سے لڑنا ہے کہ کن کہہ کے لڑیں گے؟ اے مادر اکبر، ہمیں اتنا تو بتا دے. اے مادر اکبر، ہمیں اتنا تو بتا دے، تلوار سے لڑنا ہے کہ کن کہہ کے لڑیں گے؟ لباس جنگ پہنایا، تیاری ہوئی، شہزادے آگے بڑھے. میرے بیٹوں، اپنی اپنی تلواریں نالین پاک مامو عباس کے ساتھ مس کرو. شہزادوں نے تلواریں مس کی. پھر بیٹوں کو لے کے اس مقام پہ آئیں جہاں مولا حسین بادشاہ تشریف فرما تھے. دونوں شہزادوں نے میرے مولا کے قدم چومے، کبریائی ہاتھوں کا بوسہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان جنگ کی طرف چلے. انشاءاللہ ایک نصرہ مصائب کا بھی آپ کو سناؤں گا. گھوڑوں پر سوار ہوئے، چلے میدان جنگ کی طرف. دونوں معصوم مجاہد آتے ہوئے دیکھے. کم سن تھے، بظاہر تھے جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، لیکن کم سن تھے. لوگوں نے دیکھ کے کہا حسین بادشاہ نے یہ کیا جنگ کے لیے بچوں کو، کم سنوں کو بھیجا؟ کس طرح سے جنگ کرو گے، کس طرح سے لڑو گے؟ بس مجھے آپ کا معیار سماعت دیکھنا ہے. جب سنا نا شہزادے اون نے، میرے اون بادشاہ نے، نظر خیمہ گاہ پہ کرسی پہ مولا حسین بادشاہ، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے، ادھر لشکر پہ نگاہ کی. اور اون بادشاہ فرماتے ہیں ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں. اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں، ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں. ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں، ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں. تم ہم سے ہمارا تعارف پوچھتے ہو. ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں، ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں. تم کون ہو کیا ہو تمہیں یہ علم نہیں ہے؟ تم کون ہو کیا ہو تمہیں یہ علم نہیں ہے؟ ہم اون محمد نہیں عمران ہوئے. ہم اون محمد نہیں عمران ہوئے ہیں. اون بادشاہ نے ان لفظوں میں تعارف کرایا. محمد بادشاہ، میرے شہزادے آگے بڑھے، 9 لاکھ کے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معرفت اور عقیدت کے جملے ہیں. شاعر نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لکھے ہیں. آپ کی توجہ چاہیے. میرے اون بادشاہ نے تعارف ختم کیا. محمد بادشاہ آگے بڑھے، 9 لاکھ کے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عالیہ کا بیٹا کہتا ہے معراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا.
معراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا، معراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا، 9 لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ، 9 لاکھ پہ کافی ہے۔ کہا تم سمجھتے کیا ہو؟ معراج کے پردے میں ہوا۔ اگلے مصرے میں آپ کی توجہ چاہیے، جو میرے اس شہزادے نے تعارف کروایا اور شاعر نے قلم بند کیا، معراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا، 9 لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ، ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ۔ کیا تعارف کرایا؟ معراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا، 9 لاکھ پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ، ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ۔ ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا را، ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا را، منکر ہو ولایت کے تو خاموش کھڑے ہو، تم سارے ہی احسان فراموش کھڑے ہو، تم سارے ہی احسان فراموش پڑے ہو۔ بس ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی۔ میرا سلام اس بی بی پر جو حسینیت سکھا گئی، میرا سلام ہو اس بی بی پر، بچوں کے سیرے ہوتے ہیں، میں اس بی بی کو پرسہ دینا چاہتا ہوں جس کے بچوں کے جنازے تھے۔ عزادارو، بی بی نے اس انداز میں ان بچوں کو اپنے آپ سے جدا کیا، اپنے آپ سے رخصت کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب ان بچوں کی شہادت ہوئی نا تو اس میدان کارزار میں انہوں نے جشن منایا، ایک صدائیں تھیں اللمان، جشن ہو رہا تھا۔ شاعر نے لکھا ہے، باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، جنازے کیسے میرے بچوں کی بارات آتی ہے، جنازے کیسے میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ اور میر انیس نے ایک جملہ لکھا، سب رنج و علم صبر کے میدان میں تلیں گے۔ جب 11 محرم کو بی بی روانہ ہو رہی تھی نا، امام حسین بادشاہ سے رخصت ہوئیں، ناکہ پہ سوار تھیں، شہداء کے لاشوں سے کچھ فاصلے پر یہ چھوٹے چھوٹے لاشیں دیکھے، 2 معصوم لاشیں دیکھے تو میر انیس نے ایک جملہ لکھا ہے، بی بی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تمام بیویوں کی نگاہ بی بی کی طرف گئی۔ بی بی فرماتی ہیں، سب رنج و علم صبر کے میدان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ اس طرح سے بی بی رخصت ہوئیں اور دشت میں بچوں کی لاشوں سے یہ کہہ کے ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ بس عزادارو، شہادت آپ کل سن چکے، ذاکر صاحب نے آپ کو سنائی، مجھے ایک روایت پڑھ کے انشاءاللہ ذاکر صاحب کو بلانا ہے۔ آپ کی بس چند لمحوں کی توجہ چاہیے۔ یہ راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں۔ جو رونے آئے ہو بس ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا۔ میں نے ابھی ذکر کیا، یہ 2 شہزادے چلے، اپنے اپنے گھوڑوں پر، اپنے اپنے راہوار پر سوار تھے۔ بس میدان میں جانے سے پہلے دونوں نے اپنے راہوار ایک دوسرے کے قریب کیے، دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ طے کیا۔ بھیا اون، آپ میمنہ کی طرف سے جائیں، میں میسرہ کی طرف سے جاتا ہوں۔ ہم قلب لشکر میں پہنچ کے اس پسر سعد ملعون کو قتل کر دیں گے اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہو جائے گی، حسین بادشاہ بچ جائے گا، ہمارا ماموں بچ جائے گا، ماموں کا علی اکبر بچ جائے گا، علی اصغر بچ جائے گا۔ بس یہ سوچ کے اس انداز میں جنگ بھی ذاکر صاحب نے کل آپ کو سنائی، یہ میمنہ اور میسرہ کو چیرتے ہوئے قلب لشکر پہ پہنچے، پسر سعد ملعون کے خیمے کی تنابیں اپنی تلواروں سے کاٹیں، ایک دم فوج میں بھگدڑ مچی۔ بس یہ آگے بڑھے، تمام فوج نے جب ان کو قلب لشکر میں دیکھا تو یہ ملعون دوڑے ہوئے میمنہ، دوڑا ہوا میسرہ واپس ہوئے کہ اگر آج یہ جعفر طیار کے پوتوں نے اس طرح سے جنگ جیت لی، اس طرح سے پسر سعد ملعون کو قتل کر دیا تو ہماری شکست ہو جائے گی۔ بس عزادارو، مل کے اس ساری فوج نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ یہ شہزادے دریا کے کنارے پہ پہنچے، پانی کو اپنے
नाक में पानी की महक महसूस की, दोनों आंखें बंद कर ली, खैमे की तरफ मुंह करके कहते हैं, अम्मा गवाह रहना, हमने दरिया का किनारा हासिल कर लिया था मगर पानी की तरफ देखा नहीं। बस अज़ादारो ये चले, शहीद हो गए। मौला हुसैन बादशाह तशरीफ़ नहीं लाए क्योंकि लिखा है तारीख़ों में, सैयदा ने दामन थाम लिया था मौला का, कहा जितनी दूर मेरे बेटे शहीद हुए हैं आपके जाने आने में इतनी देर लगेगी, मुझे इतनी देर, आप मेरे पास बैठ जाएं, आप मेरे पास बैठ जाएं। बस अज़ादारो काफ़िला चला। 11 मुहर्रम को बीबी विदा हुई, एक मरतबा कूफे में दाखिल हुई। एक मरतबा मौला हुसैन बादशाह के काफ़िले में मौला का सर की तरफ बीबी का रुख रहता था। किसी ने पूछा कि आपके बच्चे भी तो शहीद हुए हैं। हर मकाम पे यही कहती रही कि मैं हुसैन की अज़ादार हूँ, मैं हुसैन की मातमदार हूँ। ये जो आप इस फर्श अज़ा पे बैठे हो ना, ये इस बीबी की बुनियाद रखी हुई है। एक मरतबा मौला कायनात के घर के करीब पहुँची, एक आवाज़ दी, बाबा मेरा भाई हुसैन मारा गया, बाबा अब्बास मारा गया, बाबा अली अकबर मारा गया। नाम नहीं लिया अपने शहजादों का, बस वहाँ से चली, जिंदान में आ गई, रिहाई का वक्त आया। वादा लिया था मेरे मौला सज्जाद ने, शर्त लगाई थी कि रिहाई उस सूरत में होगी जब हमें शहदा के सर दिए जाएं। बस एक लम्हे की आपकी तवज्जो चाहिए। इस अंदाज में सर आने शुरू हुए। अभी झूले की मजलिस है, सबसे पहले एक तश्त में रखा हुआ नन्हे शहजादे का सर आया। सैयदा रुबाब आगे बढ़ी, आ मेरे बच्चे, अपनी झोली में लिया। शहजादा कासिम का सर आया। फरवा आगे बढ़ी, आ मेरे बच्चे, अपनी झोली में ले लिया। एक मर्तबा एक कोहराम बपा हुआ, एक सर ऐसा आया अज़ादारो जो कि एक कपड़े में लिपटा हुआ था, उस कपड़े पर ताज़ा खून के निशान जारी थे। बीबियों ने पूछा, कोहराम बच गया जिंदान में कि ये किसका सर है? तो आवाज आई, ये अब्बास का सर है, ये इतना जख्मी है, इतना जुल्म हुआ है इस पे। बस शहजादी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सर को अपनी गोद में लिया। अज़ादारो इमाम हुसैन बादशाह का सर आया, बीबियों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। बीबी ज़ैनब सैयदा पुकारी, आ मेरे भाई हुसैन, झोली में लिया। बस शहजादो अब एक मर्तबा तश्त में रखे हुए दो नन्हे नन्हे सर आए, दो शहजादों के सर आए। अब जो लेके आने वाला था वो देख रहा था, उसने पूछा, क्या इन बच्चों की भी सर की वारिस कोई है? तमाम बीबियों ने सैयदा ज़ैनब बेआलिया की तरफ देखा, बीबी ने अपनी नजरें झुका ली। फिर उसने कहा, इन सरों का कोई वारिस है या इनकी माँ शाम गरीबा की आग में जल के मर गई थी? बस अज़ादारो ये सुनना था। बीबी फिजा से रहा नहीं गया, एक मर्तबा सर लिए अपनी गोद में लेके सैयदा आलिया की तरफ बढ़ी कि बीबी बच्चों से विदा हो लो, रिहाई का वक्त आ गया है, बीबी बच्चों से रुखसत हो लो। एक मर्तबा देखा, लिखा है उलमा ने किताबों में, बीबी ने जनाब फिजा की तरफ देख के कहती हैं, फिजा तू तो जानती है ना मैं अली की बेटी हूँ, हम जो सदका कर दें वो वापस नहीं लेते। मैंने औन मोहम्मद को हुसैन पर सदका कर दिया है। बस अज़ादारो वापस हुई, मैदान करबला में आई। मौला आपको कोई गम न देगा, मैं हुसैन के चेलम गुजारा, 3 दिन वहां रही, हर शहीद की कब्र पे गई, नहीं गई तो अपने बच्चों की कब्र पे। बस अज़ादारो मदीने में वापस आ गई। एक मर्तबा रोज़ा रसूल पे निगाह की, दूर से ही इस तरह से मसाइब के जुमले अदा किए बीबी ने। बीबी कहती हैं, नाना मैं 70 कदम पे थी जब मेरे भाई हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया गया। वहां से वापस हुई, सैयदा की कब्र पे आई, एक जुमला कहा कि अम्मा ज़हरा तेरे बाबा का सब बचा आई हूँ, अपने बाबा का सब लुटा आई हूँ। बस अज़ादारो एक मर्तबा भाई के सहन में आ गई। कई दिन तक बीबी सुबह से लेके शाम तक मसाइबे शोहदाए करबला बयान करती। मदीने की औरतें आती, पुरसा देती। कुछ औरतों ने कोशिश की, पुरसा लेने की बीबी ने कोशिश नहीं की। कुछ औरतों ने कोशिश की कि शहजादा औन मोहम्मद का पुरसा दे। बीबी ने कहा, बस मुझे मेरे भाई हुसैन का पुरसा दो। ऐसी आशिक बहन थी हुसैन की। बस इस तरह से अज़ादारो आखिरी जुमला है मेरा, बस जब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने पैगाम भेजा कि सज्जाद फूफी अम्मा से कहो
कुछ वक्त के लिए हमारे घर हवेली में भी तशरीफ लाएं। बस ये सुना, पैगाम सुना बेटे सज्जाद का, मेरी शहजादी उठी, माँ की जली हुई चादर सर पे रखी और चली अपने घर की तरफ। अब जब चलने लगी ना, अब जब थी तो माँ ना, करबला से चली थी, बेटों को याद नहीं किया, जिंदाने शाम गुजारा, औना मोहम्मद को याद नहीं किया, सर आए विदा नहीं किया, चेलम से गुजर के आई, पुरसा नहीं लिया, नाना के रोजे पे आई, पुरसा नहीं लिया। बस आखिर माँ थी ना, जब अपने घर की दहलीज पे आई, सेन इस्मत में दाखिल हुई, दो छोटे छोटे मुसल्ले देखे, दो जानमाज़ें बिछी हुई देखी, तो जो जानमाज़ों को उठाया अपने सीने से लगा के बस एक जुमला कहा, मेरे और मोहम्मद, मेरा कलेजा मुंह को आता है, अब जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रही। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत आसिफ अली करबलाई ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करेंगे। आपसे दरख्वास्त है दो दो कदम आगे आ जाएं ताकि मजलिस का ज़िक्र का खूबसूरत माहौल बन जाए। बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह नारे तकबीर, मिल के आखो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत कुल दुश्मनाते लानत, पाक सैयद आदा हक खान वाले ते लानत, बुग़्ज़ अली रखण वाले ते लानत, राय खुशनूद इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाह।